بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع، اس حوالے سے پچھلے 3 جمعات سے گزارشات کر رہا ہوں۔ خطبہ حجۃ الوداع کی اہم دفعات میں سے ایک دفعہ وہ یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے کاروبار اور اس کے لین دین کو کالعدم قرار دیا اور ممنوع قرار دیا۔ آپ نے اعلان فرمایا، الا وان کل ربا فی الجاہلیۃ موضوع، جاہلیت میں جتنا سود کا لین دین تھا آج سے اس کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں۔ لکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، اصل سرمایہ واپس ہوگا، سود کی رقم کسی کو واپس نہیں ملے گا۔ غیر ربا العباس بن عبد المطلب فإنہ موضوع کلہ، اور فرمایا سب سے پہلے میں اس کا آغاز اپنے گھر سے کرتا ہوں۔ میرے چچا عباس بن عبد المطلب نے جتنا لوگوں سے سود لینا ہے سارے کا سارا معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں سے وہ صحابہ جو دور جاہلیت سے سود کا لین دین کرتے تھے اور پھر سود کا بھی بڑے پیمانے پہ لین دین کرتے تھے، جن کی مثال اس زمانے کے اندر، اس دور کے اندر اسٹیٹ بینک کی طرح تھی، ان میں سے ایک آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب تھے۔ گویا معاشرے کو یہ پیغام دے دیا کہ سود وہ کسی بھی مقام پہ ہو، کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، اس کا لین دین معاشرے کے اندر کتنا ہی سرایت کیوں نہ کر جائے، لیکن وہ اسلام سے متصادم ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں بن سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی قرآن کریم سے تائید ملتی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، سود کا لین دین ختم کر دو، ان کنتم مومنین۔ قرآن کی یہ آیت کریمہ، اس کا آغاز بھی اس بات سے ہے کہ اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر سود کا لین دین ختم کرو، اختتام بھی اس بات پر ہے ان کنتم مومنین، مسلمان کہتے ہو خود کو، مومن کہتے ہو، لیکن سود کا لین دین کرتے ہو، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان بھی ہو اور سود کا لین دین بھی کرے؟ سن 8 ہجری کے اندر مکہ مکرمہ فتح ہوا، اس کے بعد غزوہ حنین ہوا۔ غزوہ حنین کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مل کر 17 دن تک طائف کا قلعہ تھا اس کا محاصرہ کیا، لیکن کامیابی نہیں ملی، آپ واپس ہو گئے۔ جب آپ واپس ہو گئے تو طائف کا ایک وفد مدینہ طیبہ میں آیا اور انہوں نے آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری 4 شرائط ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ چونکہ آپ ہمیں فتح نہیں کر سکے، اب ہم جو شرط چاہے منوا لیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بتاؤ تمہاری کیا 4 شرطیں ہیں؟ تو وہ کہنے لگے ہماری پہلی شرط یہ ہے کہ ہم زنا نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ اس لیے نہیں چھوڑیں گے کہ ہمارے کلچر کے اندر شادی بڑی تاخیر سے کی جاتی، ہمارا رواج ایسا ہے، تو زنا کے بغیر گزارا نہیں، نکاح جلدی ہم کر نہیں سکتے، اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم زنا کریں گے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم شراب کا لین دین نہیں چھوڑیں گے، اس لیے نہیں چھوڑیں گے کہ ہماری پیداوار میں سے ایک بڑا حصہ وہ انگور کا ہوتا ہے، کچے انگور بیچ دیں ہمیں کچھ بچتا نہیں ہے، ملتا نہیں ہے، اسے کشید کر کے اس کی شراب بنا کے اگر ہم بیچیں تو ہماری معیشت مضبوط ہوتی ہے، اس لیے ہم شراب کا کاروبار بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ ہم سود نہیں چھوڑیں گے، ہم نے بڑا پیسہ انویسٹ کیا ہے، ہم نے لوگوں سے اربوں روپے لینے ہیں، بہت سا ہمارا معاملہ ہے، اس کے بغیر ہمارے گھر نہیں چلتے ہیں۔ اور چوتھا انہوں نے کہا کہ ہماری شرط یہ ہے کہ ہم نمازیں تو 5 پڑھیں گے لیکن وقت کی پابندی نہیں کر سکتے،
5 پوری کریں گے کسی بھی وقت کر لیں، صبح وقت ملے تب کر لیں، دوپہر کو ملے تب کر لیں، شام کو کر لیں، ملے تو تب کر لیں۔ یہ 4 شرائط آپ اگر ہماری منظور کر لیں تو ہم اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ناممکن ہے کہ مدینہ طیبہ کا اسلام اور ہو اور طائف کا اسلام اور ہو، مکہ کا اسلام اور ہو اور طائف کا اسلام اور ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اسلام قبول کرنا ہے، شراب بھی چھوڑنی پڑے گی، سود بھی چھوڑنا پڑے گا، زنا بھی چھوڑنا پڑے گا، اور نمازیں بھی 5 اپنے وقت پہ پڑھنی پڑیں گی۔ اور یہ وہ نفسیات ہیں جو آج بھی موجود ہیں۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ اب نماز پہ آپ مجبور نہ کریں، کاروبار وہ ہم جیسے چاہے کر لیں، اس کے علاوہ جو دین ہے وہ ہمیں قبول ہے۔ دین نہ کاروبار میں مداخلت کرے، دین نہ ہمیں نماز پڑھنے پہ مجبور کرے، اس کے علاوہ جتنا دین ہے وہ ہم اپنی مرضی سے قبول کرتے ہیں۔ اور وہ دین کیا ہے؟ اس کے علاوہ باقی دین کیا بچتا ہے؟ اگر انسان کا لقمہ اور انسان کی انکم کا سورس وہ حلال نہ ہو، پھر دین کیا بچتا ہے؟ اس کے بعد دین کچھ نہیں بچتا۔ اس لیے اگر کسی آدمی کی کمائی حرام ہے تو دین اس سے نہ قربانی کا مطالبہ کرتا ہے، نہ زکوٰۃ کا مطالبہ کرتا ہے، نہ صدقے کا مطالبہ کرتا ہے۔ حرام مال کے اندر ان میں سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں۔ دین کہتا ہے حرام مال میں زکوٰۃ ہے ہی نہیں، زکوٰۃ حلال مال کے اندر ہے جس نے اسے پاکیزہ کرنا۔ آج ہماری نفسیات بھی یہی ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ وہ سود جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا تھا وہ اور قسم کا ہوتا تھا۔ سود اور ربا کے اندر فرق ہے۔ ہم نے اسے جائز بنانے کے لیے انٹرسٹ کا نام دے دیا۔ آپ دین کے کسی بھی معاملے کو، آپ شراب کو لے لیجیے، اگر شراب کا لین دین اور اس کی خرید و فروخت کا اگر طریقہ بدل جائے تو کیا شراب حلال ہو جائے گی؟ چھوٹے چھوٹے محلوں میں، گلیوں میں لگی بھٹیوں سے اگر شراب لینا دینا، خریدنا فروخت کرنا اگر حرام ہے تو نائٹ کلب کے اندر ہی اس کا لین دین کرنا حرام ہے۔ سود جسے اللہ نے سود قرار دے دیا وہ حرام ہے، چاہے اس کی صورت کسی کی مجبوری ہو، چاہے اس کی صورت بینکوں کے ذریعے سے ہو، کسی بھی صورت کے اندر ہو وہ حرام ہے جس کو اللہ نے حرام کر دیا، اور کسی بھی صورت میں ہو وہ حلال ہے جس کو اللہ نے حلال کر دیا۔ آج ہم اپنی مرضی سے یہ فلسفہ گڑھ رہے ہیں کہ نہیں یہ سود اور ہے وہ سود اور تھا، حالانکہ اگر اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا جو سود کا لین دین تھا اس میں بہت حصہ وہ تھا جو کاروباری طور پہ لین دین تھا، کاروبار اور تجارت کے لیے لوگوں سے سود کا لین دین تھا۔ اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی۔ آپ نے فرمایا میری امت کے لوگ ایسے ہوں گے جو رات گزاریں گے کھیل کود میں، ناچ گانے میں، تماشے میں، اور صبح جب اٹھیں گے تو ان کی شکلیں بندر اور خنزیر جیسی ہو جائیں گی۔ اور آپ نے پھر اس کی وجہ بھی ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا حرام کو حلال سمجھیں گے، ریشم پہنیں گے، اور سود کو حلال سمجھ کے اس کا لین دین کاروبار کریں گے۔ ایک آدمی گناہ کو گناہ کہتا ہے، یہ آدمی کبھی بھی توبہ کر لے گا، یہ آدمی کبھی بھی واپس ہو جائے گا، لیکن جو اپنے گناہ کو جسٹیفائی کرے، جو اس کے لیے دلائل دے، اور جو اس گناہ کو گناہ نہ سمجھے، یہ آدمی زندگی بھر گناہ سے توبہ نہیں کر سکتا، یہ زندگی بھر گناہ کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اور قرآن کریم نے اس سود کو، اس کے لین دین کو اللہ سے اعلان جنگ قرار دیا۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر تم اس کا لین دین نہیں چھوڑتے ہو، سودی معاملات نہیں چھوڑتے ہو، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، توبہ کرتے ہو تو اللہ نے تمہارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اپنا اصل سرمایہ، اپنا راس المال لے لو اور اس کے بعد باقی سب کچھ چھوڑ دو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گناہوں کو جو انسانوں کی اور معاشرے کی تباہی کا ذریعہ بنتے ہیں، ان میں سے ایک آپ نے فرمایا سود کا لین دین۔ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ان گناہوں سے بچو جو انسانوں اور معاشرے کو تباہ کرتے ہیں۔
پہلا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. دوسرا السحر، جادو کرنا کروانا. اور تیسرا قتل النفس التی حرم اللہ الا بالحق، کسی کو ناحق قتل کرنا. اور چوتھا آپ نے فرمایا اکل الربا، سود کا کھانا، سود کا لین دین کرنا. یہ وہ گناہ ہے جو انسان اور معاشرے کو تباہ کر دیتے ہیں. بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں وعید ملتی ہے، لیکن وہ وعید عمومی طور پر گناہ کرنے والے کی ہوتی. مثال کے طور پر ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان اس کے اندر سے نکل کر اس کے سر کے اوپر سائبان کی طرح چلا جاتا ہے. لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، ایمان کی حالت میں وہ زنا نہیں کر رہا ہوتا بلکہ اس کا ایمان اندر سے نکل گیا ہوتا اس وقت. یہاں سزا کس کی ہے؟ زنا کی. ایسے ہی آپ نے شراب کے بارے میں بتایا، لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے بارے میں وعید بیان کی تو آپ نے کیا فرمایا؟ آکل الربا، سود کھانے والا، موکلہ، کھلانے والا، وکاتبیہ، اس میں لکھنے والا، وشاہدہ، اور اس پہ گواہ بننے والے، سب کے سب پر اللہ کی لعنت ہے. مقصد کیا ہے کہ کوئی آدمی کسی بھی درجے کے اندر سود کے کاروبار میں، اس کے لین دین میں، اس کے معاونین میں کسی درجے کے اندر بھی شامل نہ ہو، اس لیے کہ اس کے معاشرتی اثرات بہت بھیانک ہیں، بہت خطرناک ہیں. اور ایک اور حدیث طیبہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی جانتے بوجھتے ہوئے سود کا 1 درہم کھا لے، 1 روپیہ کھا لے، 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ بڑا مجرم ہے. 36 مرتبہ زنا اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا 1 روپیہ سود کا کھانا جرم. معاشرے میں زنا کو تو گناہ سمجھتے ہیں، شراب کو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن سود کے لین دین کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کاروبار ہے. اس دور کے اندر جاہلیت میں جب قرآن کریم نے آیات نازل کی تھی تو انہوں نے اس وقت بھی یہی کہا تھا، انما البیع مثل الربا، یہ تو بزنس ہے، یہ تو کاروبار ہے. وہاں کاروبار کرتے ہیں، یہاں ہم پیسے کے ذریعے سے پیسہ کما لیتے ہیں. تو قرآن کریم نے کہا نہیں، احل اللہ البیع وحرم الربا، تجارت میں، کاروبار میں، بزنس میں اور سود میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ان گناہوں سے بچنا جن سے معافی کی کوئی گنجائش نہیں. پہلا آپ نے فرمایا گناہ یہ ہے کہ انسان سرکاری پیسے میں سے ہضم کر جائے، سرکاری مال میں، گورنمنٹ کے کسی عہدے پر ہو، اس میں خیانت کرے. یہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس حال میں پیش ہوگا کہ یہ بڑا مجرم ہوگا. اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ سود کا کھانا، سود کا لینا دینا، سود کا کاروبار کرنا. آپ نے فرمایا یہ آدمی جب قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس حال میں اٹھے گا کہ وہ دیوانہ اور پاگل ہوگا. اور ایک اور حدیث طیبہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کے 73 درجے ہیں. اتنا عظیم گناہ ہے، اس کے 73 درجے ہیں. اور آپ نے فرمایا سود کا ادنا ترین درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں سے زنا کرے. جتنا یہ جرم ہے اس سے بڑا جرم یہ ہے، اور وہ سود کا ادنا ترین درجہ ہے. ماں سے زنا شریعت میں، اسلام میں، معاشرے میں کتنا بڑا جرم سمجھا جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا سود کا جو ادنا ترین، سب سے نچلے درجے کا گناہ ہے وہ اس سے بھی بڑا اور سنگین گناہ ہے. تو آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، اپنے لین دین کو دیکھیں. ملک کے ملک سود پہ ہیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان سارے کا سارا کاروبار، لین دین، معاملات گورنمنٹ کے لیول پہ سارے سود پہ ہیں. تو یہ کیسا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے؟ پچھلے دنوں جو بجٹ پیش ہوا اس میں سے ہمارے سامنے تو وہ چیزیں عموماً آتی ہیں جو ہمارے فائدے کی ہوتی ہیں کہ یہ چیز پہلے سٹاک کر لیں، اس کی ذخیرہ اندوزی کر لیں، یہ بعد میں مہنگی ہو جائے گی، اس کو بیچ دیں گے. سب سے بڑی رقم جو ہمارے بجٹ کے اندر رکھی گئی 3000 ارب روپے وہ صرف سود دینے کے لیے رکھے گئے. 3000 ارب. اب آپ سوچئے، آپ اندازہ لگائیے، جو ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ سود وہ سود نہیں ہے جو اللہ کے رسول نے منع کیا، یہ سود وہ سود نہیں ہے
جو قرآن کریم نے منع کیا ہے۔ یہ تو انٹرسٹ ہے، یہ جائز ہے۔ میرے اور آپ کے اس پاکستان کے بجٹ میں جہاں 3000 ارب روپے ہم نے سود کی مد میں ادا کرنا ہے، آپ یہ سوچئے کہ ان 3000 میں سے 1500 ارب بھی ہماری تعلیم پہ، ہماری صحت پہ اور ہمارے اور عوامی کاموں کے اندر لگے تو ہمارا ملک کہاں سے کہاں ترقی کرے گا۔ اس کے بعد IMF سے جو ہم نے معاہدے کیے، قرضے لیے، کیا اس کے اثرات میرے اور آپ کے سامنے نہیں ہیں؟ مہنگائی کا جو یہ طوفان ہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ آئے روز ختم نبوت پہ حملہ ہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ جس سے ہم نے قرضہ لینا ہے اس نے ہمیں آنکھیں بھی تو دکھانی ہیں، اس نے اس کی واپسی کا مطالبہ بھی تو کرنا ہے، اور جب واپسی کا مطالبہ کرے گا، دینے کی صلاحیت نہیں ہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کی شرائط ماننی پڑیں گی، اس کی بات ماننی پڑے گی۔ تو ہم اب بھی اس غفلت کے اندر ہے، اس دھوکے کے اندر ہے کہ نہیں یہ سود وہ سود نہیں ہے۔ اور ایک اور بات ذہن میں رکھیے کہ کوئی بھی کام ہے اس میں فائدے بھی ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر سود پہ قرضے لیے جاتے ہیں، دیے جاتے ہیں تو اس سے کاروبار بھی تو بڑھتا ہے۔ بالکل بڑھتا ہے۔ اس کے اثرات کو جاننے سے پہلے اور اس کے اثرات اور اس کے معاشرے پر کیا اثرات ہوتے ہیں اس کو جاننے سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ شراب پینے والا جو شراب پیتا ہے کیا وہ اس کے فائدے نہیں گنواتا؟ ایک ڈکیتی کرنے والا جب ڈکیتی کرتا ہے کیا اس کے سامنے کوئی فائدہ نہیں ہوتے؟ فائدے تو شراب پینے میں بھی ہیں، فائدے تو ڈکیتی اور رازدنی کے اندر بھی ہیں، فائدے تو جگہ ٹیکس لینے میں بھی ہیں، فائدے تو جوئے میں بھی ہیں۔ دین صرف یہ نہیں دیکھتا فائدہ کیا ہے نقصان کیا ہے، بلکہ انسان کی نگاہ یہ کہتی ہے کہ صدقہ دینا یہ نقصان ہے، سود لینا یہ فائدہ ہے، اور اللہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود لینا گھاٹا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ فائدہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ تو تھا ہمارے ملکی لیول پہ، ملکی لیول کے علاوہ چھوٹے چھوٹے لیول پہ سود کا لین دین وہ ایک عام روٹین بن گیا۔ قسطوں پہ کاروبار، ہم جس روڈ پہ چلے جائیں ساری کی ساری چیزیں قسطوں پہ مل رہی ہیں، اور اس میں معاہدے کی عموماً صورتیں وہ ہیں جس میں سود ہے۔ ایک آدمی کھیتی باڑی کرتا ہے، اس کے پاس زمین ہے، لیکن زمین کے اندر ڈالنے کے لیے کھاد نہیں ہے، بیج نہیں ہے، سپرے نہیں ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ سود پہ لے رہا ہے۔ تو پھر فصلیں کیوں نہ تباہ ہوں، پھر ٹڈی دل کیوں نہ آئے؟ ایک آدمی کو اپنے چھوٹے سے کاروبار کے لیے ضرورت ہے، وہ بینک سے جا کے اپنی بیوی کا زیور رکھ کے یا کوئی اور چیز رکھ کے بینک سے جا کے سود لے رہا ہے۔ اور اس میں میرے اور آپ کی خرابی کہاں ہے؟ میرے اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں اللہ کے عرش پر ایک لکھی ہوئی تحریر پڑھی، اور وہ تحریر کیا تھی؟ تحریر یہ تھی کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرو تو 10 گنا اجر ملے گا، اور کسی کو اللہ کی رضا کے لیے قرض دے دو تو 70 گنا اجر ملے گا۔ آج معاشرے میں لوگوں کی بڑی مجبوریاں ہیں۔ ایک آدمی نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، اب جہیز دینا اس کی مجبوری ہے، اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سود لینے کے لیے بینک کی طرف دوڑتا ہے۔ اس نے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے 30,000 40,000 روپے سود، اور وہ دے نہیں پاتا کہ اس 30-40 کے ساتھ اور 30-40 اکٹھا ہو جاتا۔ تو اس میں میرے اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ ہم اپنے جب کاروباری کھاتے کھولتے ہیں تو ہمارے کاروباری کھاتوں کا کیا حال ہے؟ فلاں سے 10 لاکھ لینا ہے، فلاں سے 20 لاکھ لینا ہے، فلاں سے 30 لاکھ لینا ہے، فلاں سے 4 ارب لینا ہے۔ جتنا بڑا کاروبار ہے اس اعتبار سے لینے والی رقم زیادہ ہے۔ جس کا لاکھوں کا کاروبار ہے اس نے لاکھوں لینا ہے، جس کا اربوں کا کاروبار ہے اس نے اربوں لینا ہے، جس کا خربوں کا کاروبار ہے اس نے خربوں لینا ہے۔ اور ان میں سے بہت سا پیسہ وہ ہے جس کے ملنے کی امید نہیں ہے، بس آئی چلائیے، مال دے دیا پیچھے سے لے لیے، مال دے دیا کچھ اور لے لیے۔ ایک طرف ہم نے اربوں روپے ان لوگوں کے نیچے لگائے ہوئے ہیں جو کھاتے پیتے ہیں، جو خوشحال ہیں، جو دے بھی سکتے ہیں، دوسری طرف ہم 10 20 30 40 ہزار روپے کسی کو قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہے جو واقعتاً کام کرنا چاہتا ہے، جو واقعتاً کاروبار کرنا چاہتا ہے۔ تو پھر معاشرے میں سود ہی پھیلے گا۔ سود لینے والا اگر ذمہ دار ہے تو اس معاشرے کے اندر میں اور آپ بھی ذمہ دار ہیں کہ ایک آدمی کی ضرورت تھی، اگر میں اس کو قرض دے دیتا
تو عین ممکن ہے کہ وہ مجھے واپس کر دیتا۔ اخوت ہمارے پاکستان کا یہ ادارہ ہے جس نے لوگوں کو بلا سود کے قرضے دیے، اور 90% سے زائد وہ لوگ ہیں جنہوں نے واپس بھی کی، انہوں نے کاروبار بھی چلایا۔ تو میں اور آپ بھی کر سکتے ہیں۔ جہاں ہمارے اربوں ڈوبے ہوئے ہیں، اگر 2-4 لاکھ ہمارے لگنے کی وجہ سے کوئی انسان سود سے بچ جائے تو وہ ہمارا 2-4 لاکھ ڈوبا نہیں ہے، وہ اللہ کے خزانے میں جمع ہو گیا۔ اسی کو قرآن کریم کہتا ہے وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض حسنہ دو، اللہ کے ساتھ تجارت کرو۔ تو آپ نے یہ اعلان کیا تھا سود کا لین دین، اس کا کاروبار سارے کا سارا کالعدم، اس کی جتنی بھی صورتیں ہیں، ہم اس کا جو بھی نام رکھیں، جسے شریعت نے سود قرار دیا ہے وہ حلال نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے چاہے جو مرضی کہیں، اور اللہ رب العزت نے واپسی کا راستہ رکھا ہے۔ اپنے معاملات کی اصلاح کریں، اگر کسی لین دین میں ہیں تو اس لین دین سے نکلنے کی راہ دیکھیں اور اللہ کے ساتھ عزم کریں، اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ کریں۔ اگر ہم اس سے نکل آئیں گے تو معاشرے پر اس کے اچھے اثرات ہوں گے، اور مسلم معاشرہ وہی معاشرہ ہے جس میں دوسرے کا درد آپ کے دل کے اندر ہو، دوسرے کا احساس آپ کے دل کے اندر ہو۔ یہ احساس کا مر جانا، یہ انسانیت کا مر جانا ہے۔ اور احساس کس لیے مر گئے؟ اسی سودی لین دین کی وجہ سے۔ اور پھر اس کے ساتھ اور جو معاشرے میں قباحتیں آئی ہیں وہ میرے اور آپ سے ڈھکی چھپی نہیں۔ ایک ناجائز کام کو کرنے کے لیے کئی ناجائز کام اور بھی کرنے پڑ رہے ہیں۔ سود پہ کاروبار کیا، اب اس کو تحفظ دینے کے لیے انشورنس بھی کرنی پڑ رہی، سود بھی حرام ہے، انشورنس بھی حرام ہے۔ تو میں اور آپ سیدھے طریقے پہ ہیں، اللہ سے مانگیں کہ اللہ رب العزت ہمیں حلال کفایت والا دے دے۔ بس کسی کے پاس اربوں ہیں پھر بھی وہ مطمئن نہیں، اور کسی کے پاس چند ہزار ہے وہ مطمئن زندگی گزار رہا ہے۔ کسی کی لاکھوں سے بھوک پیاس وہ ختم نہیں ہو رہی، لالچ ہوس ختم نہیں ہو رہی، اور کوئی ایسا بھی ہے جو چند 100 کے عوض میں خوشحال زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت دعا یاد کریں، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ حلال اتنا دے کہ حرام سے بچ جاؤں، اور اپنے ماں سوا کسی کا محتاج نہ کر۔